لیکن حقیقت شاید لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے یا مانتے نہیں ہے. کیا وجہ؟ مطلب میں دیکھتا ہوں کہ کافی سرکشت فیل کرتے. مہیلائیں تو لڑ جاتی ہیں اسلام کے لیے. مہیلاؤں نے تو اسلام کو سنبھال رکھا ہے. مہیلائیں تو کرتی ہیں اپنے بچوں کو چلو مسجد میں, چلو مدرسے میں, چلو نماز کو. آدمی کہاں ہوتا ہے گھر میں؟ اس میں کیا پرابلم ہے؟ وہ دینی تعلیم حاصل کرنا ہے. تو یہ بھی تو دین کا حصہ ہے حلالہ. یہ کون سا دین کے باہر کا؟ یہ دین کا ہی تو ہے. ان کو اللہ ہی تو حکم دے رہا ہے کہ چلو اب دوسرے کے نیچے جاؤ. ایسے شبد بولنا بھی اچھا نہیں ہے. پتہ نہیں ہوتا نا. جیسے جب میں نے ان سے بات کی تھی, جب میں نے پہلے بار ان کا انٹرویو کیا تھا, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ چیز ہوتی کیا ہے. ان کے فیملی والوں کو نہیں پتہ ہے. تو اس کا کیا سولوشن ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے بچوں کو, جب ہوتا ہے بعد میں پڑھایا ہے اس کے پاس جاؤ نا, فتوا لیں گے. جس ملا نے تمہیں گیان دیا ہے اس سے پوچھو. اللہ سے تو پوچھو گے ہی نہیں, کیونکہ اللہ تو سامنے آئے گا نہیں ہے بالکل بھی. میں کہتا اس لیے تو کہتا ہوں ملا اور اللہ ایک ہی ہے بھائی. ملا نے تو گیان دیا ہے نا ہمیں, انہیں ملا نہیں سکھایا سب کچھ. قرآن شریف شریعت کے معاملے اتنے سکھائے سب ملاؤں نے سکھائے ہیں. اب اللہ تو بتائے گا نہیں آ کے. تو اب یہ جو معاملہ بن رہا ہے ان کے ساتھ, اس کا گیان کون دے گا ان کو؟ ملا ہی تو دے گا نا. اب بڑے بڑے مدرسے کھلے ہوئے ہیں, علماء ہیں, ان سے ملو جا کے. لیکن سلیوشن نہیں ہے اس چیز کا. سیدھا سا یہی سلیوشن ہے کہ ہاں اگر آپ دونوں کو دوبارہ ملنا ہے تو آپ کو یہ پرکریا کرنی پڑے گی. کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا. وہ اچھی طرح سے, جب تک اس کا دل نہیں بھر جاتا ہے, وہ آپ کو یوز کرے گا, تب آپ کو وہ طلاق دے گا دوبارہ. تب پھر اس سے آپ نکاح کرو گے. شبد بھی کیا لکھا ہے کہ پہلے پوری مٹھاس چکھ لے گا عورت کی مٹھاس. یہ سب یہ لکھا ہوا ہے. شہد کی طرح لکھا ہوا, شہد کا ذکر ہے. یہ آپ ایسے تو نہیں بول رہے ہیں؟ وواد ہو سکتا ہے بھائی, کیس بھی ہو سکتا ہے اگر جھوٹ بول لیں گے, اندر بھی جا سکتے ہیں. شہد کا ذکر, مٹھاس کا. شہد کی طرح, جیسے شہد ایک سب سے بہترین چیز مانی جاتی ہے مٹھاس میں, شہد نہ چکھ لیں, شہد کی طرح مزہ نہ لے لیں. اس طرح سے تب تک حلالہ کامیاب نہیں ہوگا. جب 3 طلاق میں مسئلہ ختم کر دیتے ہیں, کہانی ختم کر دیتے ہیں, تو اس کے حل کے لیے انہوں نے ایک دوسرا طریقہ لوگوں نے بنا رکھا, جس پر بہت سارا اعتراض ہوتا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں وہ بھی اسلام کا طریقہ ہے, حالانکہ اسلام کا طریقہ نہیں. اس کو کہتے ہیں حلالہ. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ حلالہ کوئی اسلام کی بات ہے, شریعت کی بات ہے. ارے بھائی, لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا. قرآن اور حدیث میں حلالہ نام کی کوئی چیز نہیں. حلالہ کا ورڈ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. بلکہ ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح حدیث ہے, مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیل کرنے والے پر لعنت کی ہے کہ اگر کسی کا نکاح ختم ہو چکا ہے, یعنی 3 طلاق کو بھی سنت کے مطابق 3 طلاق ہو چکی ہے, تو اب وہ عورت اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی. اتفاق سے دوبارہ کہیں شادی ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایک چانس ہے, لیکن وہ اتفاقی ہے. پلان کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی پلان کے ساتھ وہ کرتا ہے تو اس کو حرام اور ناجائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بسائی. لیکن لوگ حلالہ کو باقاعدہ حلالہ کی قسمیں کرتے ہیں. استغفر اللہ. حلالہ شریعہ, حلالہ غیر شریعہ. ارے بھائی, نہ حلالہ شریعہ ہے نہ حلالہ غیر شریعہ. حلالہ کے نام کا کوئی پروسیس ہے ہی نہیں. اور جو قرآن میں کہا گیا ہے نا کہ سنت کے مطابق اگر کسی عورت کو 3 طلاق ہو گئی, اب 3 طلاق ہونے کے بعد اس عورت نے کہیں اور جا کے شادی کیا, اتفاق سے وہاں بھی رشتہ نہیں بنا, تو قرآن کہتا ہے کہ اب وہ پہلے شوہر کے ساتھ آ سکتی ہے. لیکن یہ جو ہے یہ اتفاقی عمل ہے, ایک اتفاقی چیز ہے, وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں. اب اس کو آپ پلان کے ساتھ کرو گے اور اس کو حلالہ بولو گے تو یہ اسلام میں نہیں. وہ ایک اتفاقی عمل ہے کہ اتفاق ہو سکتا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ حلالہ, جب آپ بانٹو گے نا حلالہ شریعہ حلالہ غیر شریعہ, اس کا مطلب یہ کہ حلالہ شریعہ کا کوئی ایسا پروسیس ہے جس کو فالو کیا سکتا ہے, جس پہ عمل کیا سکتا ہے, کوئی ایسا طریقہ ہے جس کو اپنا کر بیوی کو حلال کیا جا سکتا ہے. بلکہ کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ کار ثواب ہے, یہ ثواب کا کام ہے. اگر نیت صحیح ہے, نیت ملانے کی ہے, اور آدمی نے شادی کر کے اس کو طلاق دے دے تو پہلے کے پاس لوٹانے کے لیے تو اس پہ ثواب ملے گا. جبکہ لعنت برسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس پر لعنت ہے, اس کو ثواب کا کام کہتے ہیں. اور وہ زناکاری, بدکاری ہے. یعنی اگر پلان کے ساتھ شادی کر رہا ہے, یعنی ایک عورت کو 3 طلاق ہو چکی سنت کے مطابق, وہ اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی. اب کوئی بندہ پلان کے ساتھ شادی کرتا ہے کہ کچھ دن کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں گا اور اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے, تو یہ حرام و ناجائز, یہ زناکاری ہے, بدکاری ہے. بلکہ بعض صحابہ کرام کا فتویٰ ہے کہ اگر یہ سال تک بھی ایک ساتھ رہے نا, اور یہ پلان ہو کہ 1 سال کے بعد چھوڑ دوں گا, تو سال بھر یہ زنا لکھا جائے گا. بلکہ ایک صحیح روایت تھے محلہ ابن حزم کی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو پا گیا اس نیت سے حلالہ کرتے ہوئے
कहते हैं हलाला करते हुए पाया गया किसी को, क्योंकि उन्होंने कानून बना दिया था कि 3 तलाक हो तो किस्सा खत्म है। फिर उन्होंने कहा कि अगर हलाला करते हुए किसी को पाया तो मैं उसको रज्म कर दूंगा, यानी बिल्कुल उसको ज़िना के उसमें शामिल कर रहे हैं, यानी उस हलाले को ज़िना कह रहे हैं उमर फारूक रज़ी, और जो सजा है ना ज़िना की वही अप्लाई करने की बात कर रहे हैं कि अगर कोई पकड़ में आया तो उसको रज्म कर दिया जाएगा। तो इतना घिनौना अमल है, उसको लोग इस्लाम का समझ रखे हैं। कुछ लोग टीवी चैनल पे आके बोलते हैं निकाहे हलाला, ये निकाह हलाला क्या होता है भाई? इस्लाम में निकाह हलाला नाम की कोई चीज नहीं है। इस्लाम में निकाह हलाला नाम की कोई चीज नहीं है, हलाला का कोई प्रोसेस नहीं है, और जो शख्स भी वो करेगा तो मलऊन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने कहा है कि उसको अगर हमने पाया ऐसे शख्स को तो हमको उसको रज्म कर देंगे। तो वो ज़िना है, बदकारी है, इस्लाम में इस्लामी हुकूमत हो तो उसकी सजा सजाए मौत है। अगर ऐसे लोग पकड़ में आए इस्लामी हुकूमत में जो हलाला करते हैं तो उनकी सजा सजाए मौत है। ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह का फतवा है, जिनका हवाला ये देते हैं 3 तलाक के मसले में बार-बार। तो ये मसला है कि हलाले के ताल्लुक से जो गलतफहमी वो खत्म होना चाहिए। इस्लाम में हलाले का कोई अमल नहीं, वो एक इत्तेफाकी चीज बताई गई है कि इत्तेफाक से, बगैर किसी प्लान के, बगैर किसी मंसूबा के, इत्तेफाक से ऐसा हो जाए कि एक औरत को 3 तलाक हो चुकी है, वो भी अलग अलग वक्त में, और फिर जहां उसने शादी की है वहां भी बात नहीं बनी तो पहले शौहर के पास लौट सकती है। लेकिन इस इत्तेफाक को आप प्लान नहीं कर सकते, इसकी मंसूबाबंदी नहीं कर सकते। जब आप कहते हैं ना हलाला शरिया, यानी हलाला कोई जायज भी है, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई तरीका है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो जब आप जायज कहेंगे इसका मतलब कोई तरीका है, कोई मंसूबा है, कोई प्लान, इस पे आप अमल कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। वो इत्तेफाक है तो आप कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं, आप कैसे अमल कर सकते हैं? जो चीज आप, यानी आपके हाथ में नहीं है। हम क्यों कहते हैं हलाला नहीं? हलाला शरिया का मतलब कि आपके हाथ में है। जब आप कहते हैं ना कि हलाला शरिया भी कोई है, इसका मतलब आपके हाथ में है, यानी कोई हलाल रास्ता है जिसमें हम चल सकते हैं, जबकि आप चल ही नहीं सकते। तो इत्तेफाक की चीज है, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं, कोई मसला, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए उसको हलाला का नाम देना ये गलत बात है। इस्लाम में हलाला नाम की कोई चीज नहीं है। हलाला शरिया जिसको कहते हैं जायज नहीं है, और अगर कोई इसको प्लान करेगा तो फिर वो हराम है, उसके हलाल की कोई शक नहीं, सिर्फ हराम है, मलऊन है, ज़नाकारी है, बदकारी है, इसलिए हलाला नहीं होना चाहिए। और इस्लाम को बदनाम नहीं करना चाहिए निकाह हलाला बोल के।